على إيقان محمد إعلان محمد بيان محمد قرآن محمد اللهم صل على أذنين محمد رجلين محمد عينين محمد شفتين محمد حسنين محمد وصلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل السفينة النوح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سرے نیزے سنایا یوں سید نے کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، سب کہہ دو با حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، وہ حسین۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین اعظام، منتظرین صحبان، دعا فرمائیں اللہ حاضری قبول فرمائے۔ دینی گفتگو سماعت کرنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی 22 تاریخ، محرم کا مہینہ محترم مہینہ، زمانہ جہالت میں بھی احترام والا مہینہ، 4 مہینے جو احترام والے، جن کا ادب احترام لوگ کرتے، ان کے اندر ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب۔ محرم مسلمانوں کا سال شروع، میں نے لفظ بولا ہے مومنوں کا، مسلمانوں کا سال شروع۔ کسی کا جنوری سے شروع ہو، صدیق کے غلاموں کا سال محرم سے شروع ہوتا۔ ہمارا سال شروع ہوا۔ اس بستی بگڑی کے رہنے والے ساتھیوں، ویسے تو بہت پرانا تعلق ہے، تقریباً 30 سال پہلے پیر ہارون شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے آئے، اور ہمارے کچھ دوست بھائی ناصر ہیں، حاجی فیض احمد صاحب تو بہت ہی تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ حیدری صاحب عظیم خطیب ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، خطابت میں بڑے ہیں۔ اب آپ کے اس خطیب کے ہوتے ہوئے تقریر کرنا آپ کو اچھی نہ بھی لگے، دل نخواستہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ بھی تو علماء کی مہربانی ہے نا، ایسا خطیب آپ کے پاس ہے۔ اللہ عمر میں برکت دے، خلوص میں برکت دے۔ یقیناً خطیب نہیں ملتے، وقت گزارنے کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے بعد قبلہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ثنا خان بھی اور علماء بھی، شیخ پورہ سے بھی ہمارے نوجوان خطیب آئے ہوئے ہیں۔ اور ابتدا جو ہوتی ہے نا، ابتدا وہ اسی لیے جتنا ہی بیکار ہو، مجمع جوڑنے کے لیے آدمی بیٹھ ہی جاتا ہے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ کریں گے، میں چند باتیں جو قرآن مقدس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ذخیرہ احادیث میں سے میں نے جو فرمان نبوی پڑھے ہیں، انہیں کا ترجمہ اور مفہوم ہی عرض کر سکوں گا، ورنہ میں نے بزرگوں سے کہا ہے کہ جلسے کا مقصد تو تبلیغی جماعت والے بزرگ نے پورا کر دیا، زندگی بدلنے کے لیے تو اتنا ہی بڑا ہے۔ خطابت کا زور تو میں دکھا نہیں سکتا، عزیز علامہ حیدری اللہ آواز میں سوز میں برکت دے، یقیناً عمر میں بہت تھوڑے ہیں۔ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں بھی ایک مسجد کا ملا ہوں، 41 سال سے ایک مسجد میں جمعہ بھی اور صبح کا درس، 41 سال۔ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، لوگ جینے کی صلاح دیتے ہیں۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے، 45 سال سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں دیر بعد انہوں خواب آیا بھی کدے ماری نہ جائے۔
چلو علماء حضرات و خطبہ کے آنے تک میں کچھ کہوں گا، اور ٹائم بھی میں نے علامہ اعجاز سے کہہ دیا، معذرت بھی کی کہ آپ کی خطابت جب شروع ہو جائے تو پھر آنے والا مہمان تقریر کیسے کرے گا۔ آج صبر، آج میں آخیا صبر ہی کرنا ہے، بھائی 1 منٹ اعلان ہی کیتی ہے۔ آپ کا سوز تو ہر ایک نے دیکھ لیا ہے، خطابت بھی دیکھ لی اور الفاظ کی پرمار بھی ہے، لیکن مقامی ہے، آنے والے مہمان زیادہ وقت نہ لگے، اور اب حضرات کا بھی قیمتی وقت، اور میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر علامہ حیدری سے اجتماع رکھنا یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس دور الحمدللہ میں نے تو قریشی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، جو فقیری میں محمد کا دین پہنچی۔ میرا رب جانتا ہے جب ڈیمانڈیں شروع ہوتی ہے تو عقل چکرا جاتا ہے کہ یہ مولوی ہے، تو پہلے ہی کہتے ہیں 25,000 دینا، میں تیرے گھر دین پہنچاؤں گا۔ لانا تو ایسی زندگی میرے گھر کیا دین پہنچائے گا؟ جب تیرے گھری دین نہیں تو میرے گھر کیا پہنچائے گا؟ ہم بھی تو بے دین لوگوں سے دین سنتے ہیں۔ راز نہیں ہونا، راز کی بات بڑی محفل میں کہہ دی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کے تیور نہ بدل جائیں، اچھی بات ہے کرو۔ بڑے عظیم لوگ گزرے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، علماء حضرات تشریف لے گئے خیر پور ٹامے والا، حضرت جلندری ساتھ تھے۔ ایک مرید نے 7 روپے دی اور جب بس پہ بیٹھے 7 ہی کھوٹے۔ دوبارہ آئے حسین آگئی میں دفتر ہوا کرتا تھا سلطان، دوبارہ آئے تاریخ لے لے، حضرت جلندری اشارہ کیتا، شاہ جی یہ وہی مرید ہے۔ آپ نے فرمایا ارائیدہ ارائیں رہے ہونا۔ جلندری مرید کھوٹا بھی ہو جائے، پیر کو کھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے رہا ہوں، خدا کی قسم یہ بخاری، اور ہم باتیں تو ایسا اللہ شاہ بخاری کی کرتے ہیں۔ الرزاق ذو القوة المتین، اگر میرا اس پہ عقیدہ نہیں میں تمہیں دین محمد کیسے پہنچوں؟ یہ یقین ہے۔ الحمدللہ ہم تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے، بلکہ ہم اس گروہ کے، تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے مشائخ میں سے ہیں، بہت بڑے عظیم ہیں۔ ایک گروہ حضرت مدنی کا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بیٹا نہیں ہے، آپ کے بھانجے آگے، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ نواسی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ تھانوی حضرات بڑے عظیم علم والے، تقوی والے، مطالعہ والے، مفتی محمد تقی سے، ان کے والد مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، جو بانیان پاکستان میں سے آئے، معارف القرآن سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور برے صغیر میں بریلوی ہو دیوبندی مقلد ہو غیر مقلد ہو، کسی فرقے کا ہو، وہ ممنون ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا، وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالقادر کا ممنون ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر فارسی میں شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے، اردو میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالقادر، اور اسی کا ترجمہ دیکھ کر آگے تراجم لکھتے ہیں، اور جس آدمی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے نہیں ملتا، عرب کے اندر اس پر پابندی ہو، یہ ایئرپورٹ سے آگے نہیں جا سکتا، اس کا داخلہ بند ہے۔ یہ وہ خاندان ہے، ضلع جنگ کے غجور ساتھیوں، یقیناً 1601 میں آپ کے اس بندے صغیر میں انگریز نے پنجے گاڑے، تو پھر ایک وقت آیا
شاہ عبد الرحیم کے گھر میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں شاہ عبد العزیز، جس نے 1760 میں اپنے والد کی مسند پہ بیٹھے شاہ عبد العزیز نے پہلا فتویٰ دیا کہ فرنگی کو ملک سے نکالنا ہے، آؤ میدان کے اندر مجاہد بن جاؤ۔ پھر جملہ کہتا ہوں صرف سجدہ عبادت نہیں ہے، میدان میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ اخلاق اپنے مقام پہ، شریعت محمد رسول اللہ میں اخلاق ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ آپ کی بات کو نہیں مانتا اس کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، یہ محمد کا دین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ عبد العزیز نے جب فتویٰ دیا، اسی فتویٰ کی بنیاد پر ٹیپو سلطان میدان میں آیا، اور اسی فتوے کی بنیاد پر سید احمد شہید بریلی میدان میں آیا۔ ٹیپو سلطان نے میسورہ میں جامع مسجد بنائی۔ حضرت مدنی نے لکھا ہے کہ یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے ٹیپو سلطان، جس نے کہا آج پہلی نماز میسورہ کی جامع مسجد میں وہ پڑھائے جو صحب ترتیب ہو۔ اب صحب ترتیب علماء جانتے ہیں، یہ صوفیاء کے نام یا تبلیغ کے ساتھ وقت لگا ہے تو علماء سے نسبت ہے، صحب ترتیب ہو۔ اب کون آگے آئے؟ جب کوئی نہ آیا ٹیپو سلطان نے خود نماز پڑھا اور فرمایا جب سے بالغ ہوا ہوں اسی وقت سے صحب ترتیب۔ اللہ کی رو رحمت نازل فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر علماء حق کو کوسنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بہت بڑے بانی ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ بر صغیر کی آزادی میں 14,000 علماء کی انگریز نے گردنیں کاٹی، درختوں سے لٹکا دی۔ جرنیلی سڑک پر کوئی درخت نہ تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، ہر ایک اس گردن کو کٹتی گئی، ہر ایک عالم کی اس شہادت سے ایک ایک خون کے قطرے سے محمد کی ختم نبوت کا نعرہ۔ یہ تو معمولی بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ساتھی مہربانی فرماؤ تعالی قریب قریب آ جاؤ ماشاءاللہ، پچھلے دیکھو نظر دیکھو ماشاءاللہ، آ جاؤ قریب کھوایا تو میں نے پیاس لگا، یہ میں زندہ دے دیتے نا میں کی کھا دیں۔ آ جاؤ قریب قریب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ کون سا بارڈر ہے اس بارڈر پر علماء حق نہیں کھڑے؟ مجھے کوئی دکھا دے۔ جدت پسند ایک جج سے 2.5 گھنٹے میری ملاقات ہوئی اور کہنے لگا آپ رجت پسند توجہ ہے، یعنی کہ تسی پرانا دین لئی پھر دیو۔ میں نے کہا اس سوچ پہ لعنت جو انگریز نے تمہیں دیا ہے، رب کعبہ کی قسم، نہ دین پرانا ہے، نہ محمد کی شان پرانی ہے، نہ صدیق کی آن پرانی ہے۔ میں ایک ایک پہلو بھی اگر چلوں ساری رات گزر جائے۔ تم جدت پسند ہو، میری طرف توجہ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ درد دل ہے، محفل جا رہا ہے کہہ دے۔ تم جدت پسند شیخ کہہ رہے تھے، استقبال کو میری بچی آئی، اس کا لباس دیکھ کر آنے والے خواتین پریشان کہ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ زہرا کے ماننے والی ہے، یہ خاتون جنت کا نام لینے والی میری بیٹی ہے۔ تیرے پاکستان کے اندر وہ خالق جن کے اندر دوپٹہ سر پہ لینا گناہ ہے، وائے ناکانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں
سے احساس سے آ جاتا رہا بجا میں تم و نصارا تمدن میں حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرماتے ہیں یہود میں نے کہا بات سنو آپ پڑھے لکھے اچھا کہتے آپ کی تعلیم میں نے کہا میں نے قرآن سارا پڑھا کہتے نہیں آپ کی تعلیم میں نے کہا میں بخاری شریف پڑھائی تعلیم میں نے کہا فقہ ریاضی منطق فلسفہ میں نے سارا پڑھا کہتے کوئی اور ڈگری میں نے کہا تم کس کو تعلیم یافتہ کہتے ہو تم انگریز کی بولی سیکھ کر تعلیم یافتہ ہو میں حسین کے نانے کی بولی سیکھ کے آیا ہوں تعلیم یافتہ ہو تمہاری ترقی جب تم دنیا زیادہ کما لیتے تمہاری ترقی تمہیں انگریز کے در پہ لے جاتی ہے یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں جی یہ کھاتے پیتے جن کے بچے کو کلمہ سے نہیں آتا یہ کہتے ہیں میں نے کہا تمہاری ترقی تمہیں یہودیوں کے در پہ لے گئی ہماری رجا ہمیں حسین کے نانے کے در پہ لے گئی ہم حسینی ہیں حسینی ہیں اسی اعلائے کلمت اللہ کے نیچے احد بنا بدر بنا خیبر بنا کربلا کے میدان بنا محرم کے ایام آتے ہیں حسینی کے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں اور لگنے چاہیے میں حسینی میرے مشائخ حسینی میرے اساتذہ حسینی میری جماعت حسینی ہم صدیقی بھی ہیں حیدری بھی ہیں ہم تو اسی نہج پہ کھڑے ہیں جہاں کربلا والوں نے کھڑا کیا کیا بتایا جب کفر دم بنائے جب فسق و فجور عروج بھی آ جائے تو پھر حسین میدان میں آنا چاہیے آپ ذرا قریب ماضی قریب کی طرف جائیں دین اکبری بنا آپ حضرات نے سنا چشتی صاحب دین اکبری اس کو دین الہی بھی کہا ایسے اس کو دین الہی بھی کہا دین اکبری اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنایا اور درباری ملا نے اسے کہا جو قسامت العلوم کے فارغ ہوتے ہیں انہیں کہا عیسائی تیرے بادشاہی یہودی تیرے ماتا اسی طرح مسلمان بھی مجوسی بھی تو ایسا دین بنا کہ یہ سارے راضی ہو ایسا دین بنا یہ سارے راضی ہو جائیں اس نے اپنا دین گھڑا اسے دین الہی کا نام دیا میری طرف توجہ دین الہی کا نام دیا تو حسینیت میدان میں آئی کون تھا پڑھے لکھے نوجوان نہیں جانتے وہ کون تھا شیخ احمد سرہند میرے خطیب ان باتوں کو یاد کر کے بتاؤ میں کہاں سے ضیاء الرحمن فاروقی کہاں سے مورخ اسلام آئے جو الحمد سے والناس تک